السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ساتھ عام انتخابات کے شیڈول پر مشاورت کی۔ آبی وسائل کے نگران وزیر نے لوگوں کی زندگیوں اور بود و باش میں خلل کو کم کرنے کے لیے سیلاب کے انتظام سے متعلق تصویراتی منصوبے پر زور دیا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کل اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کا 2 روزہ اجلاس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کے اشتراک سے قرارداد منظور کی ہے، جس کے تحت 26 جنوری کو صاف توانائی کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ فضائی تربیتی مشقیں چین کے شہروں جینچوان اور ینشوان میں شروع ہو گئی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک شہری کو شہید کر دیا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے ریاست اتر پردیش میں ایک اسکول کے مسلمان طالب علم کے ساتھ نازیبا سلوک کی سخت مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں ایک اہم معاہدے کو بہتر بنایا ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متعلق ہے۔ ایشیا کپ 2023 کا افتتاحی میچ کل ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور ممتاز کلاسیکی گلوکار پرویز مہدی کی آج 18ویں برسی منائی گئی۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف حکومت کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے عام انتخابات کے شیڈول اور نئی حلقہ بندیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مشاورت کے دوران انتخابی عمل کو مزید شفاف بنانے کے لیے آئین کے مطابق کئی طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملکی آئین کے مطابق عام انتخابات بروقت کرانے پر زور دیا۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شیری رحمان، سید نوید قمر، مراد علی شاہ اور سید نیّر حسین بخاری نے کہا کہ ان کی جماعت نے آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ پاکستان شماریات بیورو نے الیکشن کمیشن کو 7ویں مردم اور خانہ شماری سے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کر دی ہیں۔ شماریات بیورو کے مطابق رواں ماہ کی 5 تاریخ کو اس وقت کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں مردم اور خانہ شماری کے نتائج کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی تھی۔ بیان کے مطابق یہ اعداد و شمار عام انتخابات کے انعقاد کی غرض سے حلقہ بندیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ آبی وسائل کے نگراں وزیر احمد عرفان عالم نے معیشت کی ترقی کے لیے سیلاب سے نمٹنے کے حوالے سے تدبیراتی لائحہ عمل پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی سے متعلقہ تباہ کاریوں سے پیشگی اطلاع کے بغیر مؤثر انداز میں نہیں نمٹا جا سکتا۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس کے سیلاب سے سبق سیکھتے ہوئے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سیلاب سے بچاؤ کے چوتھے قومی لائحہ عمل کو تقریباً بہتر بنا لیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اصلاح عمل کے تحت 194 ارب روپے کے تخمینے کا PC1 کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظوری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی عکاس ہے کہ ہم سیلاب سے نمٹنے کے لیے وسائل مختص کر رہے ہیں۔ احمد عرفان اسلم نے سیلاب سے لوگوں کی زندگیاں اور روزگار کم سے کم متاثر ہونے کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل کا رخ اس جانب موڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی انیق احمد سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں آئندہ حج کے لیے انتظامات اور مسلم امہ کو درپیش مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر مذہبی امور نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی حجاج کے لیے اضافی سہولتیں حاصل کرنا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت کل اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی پر کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ربیع الاول میں مکمل مذہبی جوش و جذبے سے قومی سیرت کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں ملک کا معاشی استحکام کانفرنس کا موضوع ہوگا۔ اس موقع پر سعودی وزیر نے کہا کہ مسلم ورلڈ لیگ دور جدید کے مسائل پر جلد بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرے گی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے کہا ہے کہ پاکستان کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے منشیات کے اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں انسداد منشیات فورس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد انیق الرحمان ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انسداد منشیات فورس پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منشیات کے اسمگلروں کی حوصلہ شکنی کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں نئی نسل کو منشیات سے دور رکھنا ہوگا۔ نگراں وزیر داخلہ نے انسداد منشیات فورس کو اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ 5G منصوبے پر عمل درآمد میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ آئندہ 10 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان کے ساتھ ملاقات کے دوران ٹیلی مواصلات 5G اسپیکٹرم کے آغاز اور اس اسپیکٹرم کے بہترین استعمال کے لیے حکمت عملی سے متعلق آئندہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر عمر سیف نے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ترجیح پر مبنی اہلیت کے قیام کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے ملک میں تجارتی عدم توازن سے نمٹنے کے لیے IT کے شعبے کی صلاحیتوں سے مستفید ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے ایک نجی TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ IT سیکٹر کا ٹریڈ سرپلس تقریباً 80% ہے، جس کے ذریعے یہ شعبہ ملک کی ترقی کے فروغ کے لیے دیگر شعبوں سے مزید زیادہ پرکشش بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IT کے شعبے سے زیادہ استفادہ کر کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سیف نے بتایا کہ پاکستان کی IT برآمدات کی حالیہ لاگت 2 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے اور اس سے 1,50,000 افراد کا روزگار منسلک ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی محمد سمیع سعید نے ملک میں بچوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم اور IT کے شعبوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسکولوں میں IT کی سہولتیں طلبہ کو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تیاری میں مدد دیں گی۔ انہوں نے قومی نصاب کونسل کے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے وزارت کو بھی پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اسلام آباد ٹیچرز انسٹیٹیوٹ کا منصوبہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یورپی یونین کی سفیر رائنا کیوانکا نے آج اسلام آباد میں ہیلتھ سائنسز کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صحت کے شعبے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نگراں وزیر نے کہا کہ پاکستان جلد عالمی صحت سلامتی ایجنڈے کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں ماہرین اور دنیا بھر کے صحت کے شعبے سے متعلق افراد شرکت کریں گے۔
ہیلتھ سروسز کے نگراں وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ عبوری حکومت ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے ہنگامی رد عمل کے خصوصی لاہ عمل پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور افتادہ اور قبائلی علاقوں میں مہم سے ملک میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ وزارت صحت پولیو پروگرام میں فعال کردار ادا کر رہی ہے اور موجودہ حکومت سرکاری اسپتالوں میں معیاری ادویات کی فراہمی کے حوالے سے عدم برداشت کی پالیسی برقرار رکھے گی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ ہر شہری کو معیاری تعلیم کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو تعلیم کے علاوہ نوجوانوں کی کردار سازی اور تربیت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ لفظ تعلیم ادھورا ہے تربیت کے بغیر۔ It is absolutely important to get the knowledge and the skills which will take you forward. اگر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیشہ آپ کا کردار، your character will determine your success. اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور میں ٹیچر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے علوم و فنون تو منتقل کر دی اپنے طالب علموں میں، لیکن اگر آپ ان کے کردار کے اوپر توجہ نہ کر سکے تو بہت بڑا خلا رہ جائے گا۔ گورنر نے تحقیق کے شعبے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا کیونکہ تحقیق اور ترقی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ لاہور میں امریکہ کے قونصل جنرل کرسٹن کے ہاکنز نے آج اسلام آباد میں ناگہانی آفت سے نمٹنے کے پنجاب کے صوبائی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی سے ملاقات کی۔ ڈی جی عمران قریشی نے وفد کو پی ڈی ایم اے کے کام سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ متاثرین سیلاب کو میڈیکل کیمپوں میں طبی امداد، خوراک، پینے کا صاف پانی اور دوسری بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا میں ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,08,000 کیوسک ہے، جبکہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 98,878 اور اخراج 85,014 کیوسک ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کا بہاؤ 82,916 کیوسک ہے اور میلسی سائفن کے مقام پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ پنجاب کے دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ مونسون بارشیں 4 دسمبر تک جاری رہنے کے امکانات ہیں اور تمام بڑے دریاؤں کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔ پنجاب کی نگران حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان بھاولپور کے نمائندے رضوان عباس کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر انڈسٹریز، کامرس، انویسٹمنٹ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ، انرجی اینڈ ایگریکلچر ایس ایم تنویر نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائے جائیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کسی بھی وجہ سے رہ جانے والے مکینوں کو ان کے مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کو ریسکیو اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام محکمہ جات امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کو سیلاب کی صورتحال اور امدادی کارروائیوں بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دریائی بیڑ کے علاقوں سے اب تک 1,28,000 سے زائد نفوس اور 50,000 سے زائد مال مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں کے لیے ضلع بہاولپور میں 27 مقامات پر فلڈ ریلیف میڈیکل اور ویٹرنری کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں میڈیکل عملے کی تعیناتی سمیت ضروری ادویات اور ویکسین بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ویٹرنری کیمپس میں لائف سٹاک ڈاکٹرز، عملہ اور جانوروں کے لیے بھی ادویات اور چارہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس سے قبل صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے گورنمنٹ ہائی اسکول فتووالی میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ انہوں نے متاثرین سیلاب سے ان کے مسائل دریافت کیے اور فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ملک کے استحکام، امن، خوشحالی اور ترقی کے لیے مجموعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
آج پشاور میں دیر بالا کے گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل میں مثبت اور تعمیری سوچ پروان چڑھا کر معاشرے سے عدم برداشت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ صوبے کی بلدیاتی حکومت کے نمائندوں کے لیے جلد ہی فنڈز جاری کیے جائیں گے اور وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کر سکیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ضلع خیبر میں مساجد کے رجسٹرڈ خطیبوں میں فی کس 30,000 روپے مالیت کے چیک تقسیم کیے ہیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار لنڈی کوتل سب ڈویژن نے مساجد کے 119 رجسٹرڈ خطیبوں میں چیک تقسیم کیے۔ علماء کرام نے اعزازیے کی تقسیم پر صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی ٹھوس کوششوں کی بدولت صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ آج کراچی میں مزار قائد پر ذرائع ابلاغ سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول کے بعد الیکشن جلد از جلد منعقد ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کے لیے رفتار تیز کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے مزار قائد پر پھول چڑھائے اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی نے بھی آج کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر UAE کے قونصل جنرل نے صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے قونصل خانے میں قائم کیے گئے ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ امن مشن کا 2 روزہ تیاری اجلاس کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس کا موضوع ہے اقوام متحدہ کے امن مشن کا تحفظ اور سلامتی۔ امن مشن کارروائیوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی میں شامل 156 رکن ممالک مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں مختلف ذیلی موضوعات پر پینل مباحثہ ہوگا، جس میں اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کی استعداد کار بڑھانے، تحفظ اور سلامتی پر بات چیت کی جائے گی۔ 1960 کے بعد سے اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے فوجی سب سے زیادہ تعداد میں اس کے 2,30,000 سے زیادہ مرد و خواتین نے دنیا کے تقریباً تمام بر اعظموں میں اقوام متحدہ کے 146 امن مشنز میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ پاکستان کے 172 امن فوجیوں نے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کے اشتراک سے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں 26 جنوری کو صاف توانائی کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد کا مسودہ، جس کی رائے شماری کے بغیر منظوری دی گئی، ماحول کے تحفظ کے لیے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ 26 جنوری توانائی کے وسائل کے پائیدار استعمال اور توانائی کی عالمی منتقلی کے فروغ کے لیے تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے آگہی پھیلانے کے لیے پالیسیوں کی منظوری کا پلیٹ فارم ہوگا۔ پاکستان اور چین کے درمیان فضائیہ کی مشترکہ تربیتی مشقیں جوکوان اور ینچوان میں آج شروع ہو گئیں۔ شاہین ایگل ایکس تربیتی مشقیں دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور تربیت کو مزید عروج دینے اور عسکری تکنیک میں تعاون اور تبادلے کو مزید گہرا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ مشقوں میں معمول کے حملوں، مشترکہ طور پر جوابی وار کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مشقوں میں لڑاکا طیارے، حملے سے قبل اطلاع کرنے والے طیارے اور دوسرے مختلف قسم کے طیاروں سمیت زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، راڈار سمیت سگنل اور زمینی افواج حصہ لے رہی ہیں۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج انسانی بالخصوص خواتین کے حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس عمل کی مذمت اور روک تھام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج ان گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کھلی چھوٹ کے ساتھ کر رہی ہے۔ انہوں نے متاثرین کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خواتین کا احترام کریں اور انہیں معاشرے میں مساوی مقام دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے نظام میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنے ریاست دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ایک شہری کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے شہری کو ضلع کے علاقے کرنا میں محاصرے و تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ ایک وکیل ٹیچر ظہور احمد بٹ کی جانب سے دفعہ 370 کے منسوخی سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے پر انہیں معطل کیے جانے پر کشمیری سیاسی رہنماؤں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے
اپنے بیانات میں سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے کشمیری عوام کے ذریعے معاش، روزگار اور زمینیں چھین لی ہیں۔ بھارت میں ہندو استاد کی ہدایت پر 7 سالہ مسلمان طالب علم کو اس کے ہندو ساتھیوں کی طرف تھپڑ مارنے کے واقعے سے علاقے میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اتر پردیش میں ضلع مظفر نگر میں پیش آنے والے اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لڑکا اپنے ہم جماعتوں کے درمیان خوفزدہ کھڑا ہے جب ٹیچر طلبہ کو اسے تھپڑ مارنے کو کہتا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی کمیٹی نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کلیدی معاہدے کو مزید بہتر بنایا ہے۔ ایک دستاویز میں اقوام متحدہ کمیٹی نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے ماحولیاتی تباہی کو بچوں پر تشدد کی ایک شکل قرار دیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ ہاکی ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں آج پاکستان کا مقابلہ سلالہ عمان میں جاپان کے خلاف ہوگا۔ ایشیا کپ میں پاکستان، بھارت، افغانستان، انڈونیشیا، ایران، جاپان، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ، چین، قازقستان، ملائیشیا اور میزبان ملک عمان سمیت 11 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ایران میں پیس اینڈ فرینڈشپ کپ میں پاکستانی جوڈو ٹیم نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ فائنل میں پاکستان نے ایران کو 3-2 سے ہرا کر طلائی تمغہ جیتا۔ پاکستان کی ٹیم میں شیر خان کاکڑ، قدرت اللہ، جنید خان اور حسیب مصطفیٰ شامل ہیں۔ ایشیا کپ 2023 کا افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان کل ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان، بھارت اور نیپال پول اے، جبکہ بنگلہ دیش، افغانستان اور سری لنکا پول بی میں ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ہونے والے ڈومیسٹک کرکٹ 2023-24 کے لیے علاقائی کوچز کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں 14 ٹیسٹ کرکٹرز اور 7 بین الاقوامی کرکٹرز ہیں جو آئندہ ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہونے والے ڈومیسٹک سیزن کے کوچنگ پینل میں شامل ہوں گے۔ یہ عمل کرکٹ ٹیکنیکل کمیٹی، ریجنل پریزیڈنٹ اور ڈومیسٹک شعبے کی جانب سے شروع کیا گیا ہے۔ قائد اعظم ٹرافی کے لیے سیزن 10 ستمبر سے شروع ہوگا، جس میں نمایاں علاقائی ٹیموں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا، جس کے بعد نمایاں 8 ٹیمیں پریزیڈنٹ ٹرافی میں حصہ لیں گی جو 15 دسمبر سے شروع ہوگا۔ پہلے کمانڈر کراچی اور دوسری انٹر ڈپارٹمنٹ ایلیٹ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ 2023 کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ پاک بحریہ نے تقریب کا انعقاد کیا۔ بری بحری اور فضائی افواج، ریلویز، KPT، پولیس وابڈا اور PBF اس مقابلے میں حصہ لیں گی۔ پاکستان بیس بال لیگ کا آغاز اگلے ماہ کی 6 تاریخ سے اسلام آباد میں ہوگا۔ لیگ میں مردوں اور خواتین کی 2 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے شعبے کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ یہ بات ملتان ایوان صنعت و تجارت میں منعقدہ سیمینار میں اسٹیٹ بینک کے حکام نے بتائی، جس کا مقصد SME اور خواتین کاروباری شخصیات کو بینکوں کے قرضوں اور وزیر اعظم کے نوجوانوں کو زرعی قرضوں کی اسکیم کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے حکام نے بتایا کہ چھوٹے درجے کے کاروباری افراد 15 کروڑ روپے جبکہ درمیانے درجے کے کاروباری افراد 80 کروڑ روپے کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کونسل جنرل پاکستان نے چین کے شہر شنگھائی میں آل چین چرمی نمائش میں پاکستان پیویلین کا افتتاح کیا۔ چمڑے کی صنعت میں یہ بڑی نمائشوں میں سے ایک ہے اور شنگھائی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 708 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,770 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 300 روپے اور قیمت فروخت 301 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 37 پیسے اور 379 روپے 2 پیسے، یورو 324 روپے 96 پیسے اور 325 روپے 56 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 80 روپے 2 پیسے اور قیمت فروخت 80 روپے 35 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,189,000 روپے رہی۔ اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ ممتاز غزل گائک پرویز مہدی کی آج 18ویں برسی منائی گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے۔
پرویز مہدی 14 اگست سن 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد بشیر حسین راہی ریڈیو پاکستان کے مقبول گلوکار تھے۔ پرویز مہدی نے ابتدا میں جے فاروق سے موسیقی کی تربیت حاصل کی، تاہم بعد میں ان کے والد نے موسیقی کی طرف ان کا شغف دیکھتے ہوئے انہیں مہدی حسن کی شاگردی میں دے دیا۔ پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے نی دکھاں دا پراگا پوندے۔ پرویز مہدی نے اس شاگردی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اپنے استاد کا نام اپنے نام کا جزو بنا لیا۔ پرویز مہدی کی گائیکی پر ان کے استاد کا رنگ اس قدر نمایاں تھا کہ اکثر سننے والے ان کی آواز پر مہدی حسن کی آواز کا گمان کرتے تھے۔ بس نہ چلے یاداں تیریاں ہیں جاوے پردیسیاں میں دیرا قانوناں۔ حکومت پاکستان نے پرویز مہدی کو تمغہ امتیاز عطا کیا تھا۔ وہ لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، جس میں 30 دن کے دوران مختلف زبانوں میں 45 تھیٹر شو پیش کیے جائیں گے۔ یہ فیسٹیول پاکستان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی انٹل نے اگلے سال ایک نئی ڈیٹا چپ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے جو اپنی کارکردگی دگنی بہتر کر کے بجلی کی بچت میں معاون ثابت ہوگی۔ اسٹینفورڈ میں منعقدہ ایک ٹیکنالوجی کانفرنس میں انٹل کے عہدیداروں نے بتایا کہ نئی چپ پہلے سے موجود چپ کی نسبت 240% بہتر کارکردگی کی حامل ہے۔ ماہرین نے جنوبی امریکہ سے جنوب مشرقی ایشیا تک برساتی جنگلات کو درپیش نئے مسئلے کی نشاندہی کرتی۔ سائنسدانوں کے مطابق جنگلات کا درجہ حرارت انتہائی گرم ہونے کے بعد پتے زیائی تالیف کا عمل نہیں کر سکیں گے۔ جرنل نیچر میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق زیائی تالیف کے اس اہم عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے جنگلات کو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، برازیل، فرانس اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں کے گروپ نے تحقیق میں دیکھا کہ پتوں کا درجہ حرارت جب 46.6 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو زیائی تالیف کا عمل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بنو میں 10 ملی میٹر، مردان میں 7، دیر میں 4، کالام میں 1، لیا میں 33، جور آباد میں 20، ناروال میں 19، نورپور تھل میں 6، ٹوبا ٹیکسنگ میں 5، بگروٹ میں 15، گلگت میں 2 اور گوپس میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 23، لاہور میں 35، کراچی میں 31، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 34، مظفر آباد میں 36، گلگت میں 32 اور سری نگر میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بدھ کے روز ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ساتھ عام انتخابات کے شیڈول پر مشاورت کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کا 2 روزہ اجلاس کل اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اور ایشیا کپ 2023 کا افتتاحی میچ کل ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی
ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عشت ثاقب، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔